السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اہم مسئلے کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور وہ دیکھ کر دل انتہائی رنجیدہ ہے، اور وہ ویڈیوز اس نوعیت کی ہے کہ ایون میں اپنے اسکرین پہ بھی اس کو شو نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ان ویڈیوز کی جو کہ فیصل مسجد کے احاطے میں کچھ ٹک ٹاکرز نے بنائی ہیں، اور ایک طرف تو کچھ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اس کی اپوزیشن میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز کیوں بنی ہیں، تو دوسری طرف کچھ لوگوں کو ان کمنٹس میں ہی میں سیخ پا بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ان باتوں پر ان کو لعنت ملامت کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ تنگ نظر کیوں ہیں۔ تو بہرحال یہ مقابلہ تو چلتا رہے گا۔ اصل معاملے پر ہم بات کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاکرز نے وہاں پر ویڈیو کیسے بنائی، بلکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اصل مقدمے پہ بات کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں ادھر اندر داخل ہونے کے لیے کوئی کسی قسم کے اصول و ضوابط آج تک کیوں نہیں آئے، اور اگر تو وہ موجود ہیں تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ٹک ٹاک کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو آج کل ہی وجود میں آئی ہے، اور پچھلے 2-3 سال میں ہی شاید وہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ہم بچے تھے اور بچپن میں کبھی فیصل مسجد ہمارا جانا ہوتا تھا، بچپن سے لے کے اب تک جب بھی میں فیصل مسجد گیا ہوں تو ایسے بہت سی جو ہیں تو نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں، خواتین جو ہیں وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ ایون کچھ نے تو ڈریسز بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ وہ ہم عام معاشرے میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ شرعی نقطہ نظر سے کسی طور پہ بھی اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ کے گھر میں اس قسم کے لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دینا، وہ کیوں کر ایک اسلامی مملکت میں جائز ہو سکتا ہے؟ اور اسلامی مملکت تو چھوڑے، باہر ممالک کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو ہر جگہ پر داخل ہونے کے کچھ اصول و ضوابط ہمیشہ سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ملک کی مثال لیں، جب کبھی آپ نے آرمی ایریا میں جانا ہوتا ہے تو کیا آپ نے کچھ شرائط کی پاسداری نہیں کرنی ہوتی؟ اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے ہیں تو کیا آپ کے سامنے کچھ شرائط نہیں رکھے جاتے؟ ان شرائط کو آپ پورا کریں گے تب آپ کو انٹر ہونے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس، یا آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی مثال لے لیں، سپریم کورٹ کی مثال لے لیں، اور یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ آپ اپنی گھر کی مثال لے لیں، جب آپ کے گھر میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو کیا ان کے لیے کچھ شرائط نہیں ہوتے کہ وہ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے؟ اگر تو وہ ان شرائط کو پامال کرتا ہے تو آپ کی غیرت جاگتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج یہ غیرت ہم مسلمانوں کی کیوں مر گئی ہے؟ اور کیا یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات؟ کیا ہم اللہ کے غضب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہم پہ آئے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ آج کل نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور نہ ہی اس مسئلے پہ کسی نے کوئی تاوانہ آواز اٹھائی۔ ہم سیاسی جماعتوں کی طرف اگر دیکھ لیں تو بہت سے ایشوز پہ ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی جماعت ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک بندہ مسلمان ہے، وہ چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے عقائد، اس کے اصول جو ہیں وہ اسلام کے پابند ہونے چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں کی مثال دیتا ہوں، میں جنوبی کوریا میں موجود ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس ٹائم تو میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ نیکسٹ ٹائم اگر میں جاؤں گا میں اس کی ویڈیو باقاعدہ بنا کر آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس جگہ پر وہ چونکہ ایک مذہبی جگہ تھی، تو ادھر جب ہم وزٹ کر رہے تھے، کچھ جگہ ایسی تھی، کچھ رومز ایسے تھے جو بالکل بند تھے اور وہاں پر داخلہ بالکل الاؤڈ نہیں تھا، اور کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر ہم داخل تو ہو سکتے تھے لیکن کچھ اصول و ضوابط تھے، اور چاہے آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو آپ نے ان چیزوں کی پاسداری کرنی تھی۔ تو یہ تو جنوبی کوریا کی حالت ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی ملک میں داخل ہونے کی مثال ہے، صرف اس ملک کے اندر کی جگہوں کو چھوڑے، جب آپ اس ملک میں داخل ہوتے تو آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے کہ آپ نے ان چیزوں کی، ان باتوں کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ تو آیا صرف اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ اتنا لاوارث ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے؟ یا اگر اصول و ضوابط موجود ہے تو ہماری جتنی بھی حکومتیں آج تک گزری ہیں، میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں گزری ہیں، کیا کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پہ اسٹرکٹ کوئی گورننس اس کے اوپر بنائی جا سکے؟ تو اب آپ کے سامنے میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہم بحیثیت مسلمان کیا کریں۔ دیکھیں، یہ ٹک ٹاکرز کا صرف مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کی نوعیت اس سے کئی گنا حساس ہے، اور اصل جو مرض ہے اس کو قابو کرنا ہے، اور وہ اصل مرض یہ ہے کہ حکومت مسجد کے معاملے میں کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ واضح کر دے کہ اگر تو کوئی بندہ مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے
تو وہ ان شرائط کی پاسداری کریں گے، اور وہ شرائط آپ لوگ علماء کے ساتھ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ بھئی کن جو ہے شرعی قیود کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے۔ ہم بطور مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ وکیل ہیں تو بجائے چیخنے چلانے کے، فیس بک پہ صرف پوسٹس کرنے کے، باہر احتجاج کرنے کے، آپ لوگوں کا دائرہ عمل جو ہے وہ بالکل جدا ہے۔ آپ لوگ قانونی رستہ اختیار کریں۔ میرے جتنے وکیل بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ وکلا جو پینل ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے بڑے کمپینز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز کے خلاف، یا کبھی جو ہیں آپس میں سیاسی رنجشوں کی وجہ سے کبھی CDA کے خلاف، کسی بھی چیز کے خلاف، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک کاز ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے تقدس کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ اکٹھے ہوں، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرے، قانونی کارروائی کرے، تاکہ سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ، جو بھی جتنے بھی کورٹس ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کی تفصیلات کا کہ یہ کیا طریقہ، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ فیلڈ آپ کی ہے، تو آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز اس کو مہیا ہیں، اس پہ آواز اٹھائیں۔ آپ یوٹیوبر ہیں، آپ بڑے بڑے ولاگز بناتے ہیں، آپ جو ہیں تو لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، لیکن ایسی موٹیویشن کا کیا فائدہ اگر آپ اللہ کے گھر کے لیے آواز نہ اٹھاتے ہوں؟ تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو جس بندے کی جو نوعیت ہوتی ہے، اگر آپ سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، چاہے جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہو، آپ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہو، آپ مسلم لیگ نواز سے، مسلم لیگ کاف سے، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن اگر تو آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے گھر کا آپ پر حق ہے، اور آپ نے اس کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اور جو ہیں تو آپ جب آواز اٹھائیں گے اور اپنے حکام بالا کو جو ہے اس طرف متوجہ کریں گے، اور ان کو اس بات پہ مجبور کرنا ہے آپ نے کہ جس طرح دیگر مسائل پہ وہ لوگ جو ہیں تو ہلہ گلہ کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، کرتے جلسے جلوس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس پہ آواز اٹھائیں، سینٹ میں آواز اٹھائیں، عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں۔ تو عرض میری یہ ہے کہ جس بندے کی وسعت میں جو چیز بھی ہو، وہ اس رستے کو اختیار کرے۔ محض چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، پوری ایک منظم قسم کی کمپین اس کے خلاف چلائی جانی چاہیے۔ اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ آج ٹک ٹاک کی نوبت پہنچ گئی۔ اگر آج ہم اس کا یہ سیلاب نہیں روکیں گے تو کل کو وہ دن دور نہیں کہ انہی مساجد کے صحنوں کے احاطوں میں بھی زنا ہو رہا ہوگا، اور آپ لوگ اس پر بھی آنکھیں بند کر لیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ اس دور کا ہم انتظار کر لیں، یہاں پر ہی فل سٹاپ لگا لیتے ہیں۔ اب میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔